عمران خان صاحب کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ ان کو کوئٹہ لے کے جانا تھا اور وہاں لے جا کر ان پر خدا نخواستہ قاتلانہ حملہ کیا جاتا۔ اس کے علاوہ قومی کرکٹ ٹیم تو ورلڈ کپ میں کچھ نہیں کر سکی، لیکن عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر ڈبل سینچری مکمل کر لیا۔ کس چیز کی ڈبل سینچری مکمل کی ہے یہ میں آپ کو آج کے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ عمران خان صاحب نے تنہائی میں سائفر کیس کے جج ابو الحسنات صاحب سے بڑی اہم باتیں کی اور دل کھول کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ 1 گھنٹے کی طویل ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئیں یہ بھی آج کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار صاحب نے عمران خان صاحب کا نام سنتے ہی خود کو کیس سے الگ کر لیا۔ گیلپ سروے میں 50% پاکستانیوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نجات دہندہ ہے۔ یہ گیلپ سروے کون کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، یہ بھی آج کے اس ویلاگ میں آپ سے میں ڈسکس کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر آباد میں ان پر پہلا قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور وہاں کا جو بندہ تھا جس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا اس پہ بھی بعد میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تو مذہبی جنونی تھا، اور اب تک پتہ نہیں ہے کہ وہ قاتل کہاں، جو شخص ہے جو قاتلانہ حملے میں ملوث تھا وہ کہاں پہ ہے، اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ پھر دوسرا پلان بنایا گیا کہ خان صاحب کو کوئٹہ میں ایک مقدمے میں انوالو کیا گیا، اور جب ان کو گرفتار کر کے کوئٹہ لے کے جانا تھا تو ایک پروگرام یہ بنا دیا گیا تھا کہ وہاں پر پھر ایک دفعہ خان صاحب پر قاتلانہ حملہ کیا جائے گا، اور اگر کچھ ہو گیا تو پھر یہی کہا جائے گا کہ یہ تو مذہبی جنونی نے خان صاحب پہ حملہ کیا جو کامیاب ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ باتیں تو کی ہیں جی سردار لطیف کھوسہ صاحب نے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس چیز کا خدشہ ہے کہ سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، ان کو دھیرے دھیرے زہر دیا جا رہا ہے جو ان کے لیے خطرناک ہے، اور ہم متعدد بار درخواستیں دے چکے ہیں کہ ان کو گھر سے کھانا جانے کی اجازت دی جائے، یا جو کھانا جاتا ہے وہ پہلے ہمیں چیک کرنے کی اجازت دی جائے پھر ان کو وہ کھانا کھلایا جائے، لیکن ہماری درخواستوں پر فیصلہ نہیں ہو رہا۔ پھر دلچسپ صورتحال تب ہوئی جب انہوں نے کہا کہ قومی کرکٹ ٹیم تو کچھ نہیں کر سکی ابھی تک ورلڈ کپ کے اندر، لیکن 92 کے ورلڈ کپ کا جو ہیرو ہے اس نے ڈبل سینچری مکمل کر لی ہے۔ قومی ٹیم میں سے کسی نے بھی سنگل سینچری بھی ابھی تک پراپر نہیں کی، لیکن ڈبل سینچری کی ہے عمران خان صاحب نے۔ مقدمات میں 200 کے قریب مقدمات ان کے خلاف درج ہو چکے ہیں، اور یہ مقدمات کی ابھی جو ہے وہ جاری ہے۔ ادھر لطیف کھوسہ صاحب نے کورٹ میں کہا کہ ہماری درخواست ہے کہ جو سلوک سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب سے کیا جا رہا ہے، ہمارے جو کلائنٹ ہیں عمران خان صاحب یہ بھی سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے، اور پورے پاکستان کے قیدیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو سہولتیں نواز شریف صاحب کو دی جا رہی ہیں، پورے پاکستان کے قیدیوں کو وہ سہولتیں دی جائیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ بلکہ ایک دلچسپ بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا عثمان بزدار صاحب کے زمانے میں ابھی نواز شریف کی سزا معافی کی درخواست آئی تھی لیکن انہوں نے مسترد کر دی تھی۔ اب اس میں بھی ہنسنے والی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی بولے بادشاہ عثمان بزدار صاحب کے دور میں اپنی اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ میری سزا معطل کریں، وہ تو سزا بڑھا سکتے تھے، ختم تو نہیں کریں گے نا، وہ بھی تو خان صاحب کے کہنے پہ چل رہے تھے۔ اس کے علاوہ دوسری خبر پہ آتے ہیں جی نعیم بجوتا صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، ان کا بڑا اچھا مکالمہ ہوا ابو الحسنات صاحب سے جو سائفر کیس کا سن رہے ہیں، سیشن جج ہیں۔ اس کے علاوہ ان سے انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کا کمرہ عدالت بہت چھوٹا ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ جناب اب آپ کی خاطر جا کے میں نے جیل میں جو کمرہ تھا وہ توڑوا دیا، کھلا کروا دیا، اب آپ بتائیں کہ مزید کیا چاہتے ہیں، جتنی میں سہولتیں دے سکتا تھا میں آپ کو دیتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے 20 سال قانون کی پریکٹس کی ہے ایز اے وکیل، تو وکیل ہونا بڑا آسان کام ہے جی، جج بننا بہت مشکل کام ہے۔ یہ تو بالکل ان کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں، اور خاص طور پہ جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں اس میں تو جج ہونا بہت ہی مشکل کام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میری عمران خان صاحب سے تقریباً 1 گھنٹہ طویل ملاقات ہوئی جب ان کا کمرہ توڑایا گیا تھا وہاں پر تنہائی میں۔ وہ کہتے ہیں خان صاحب تو بڑے مطمئن ہیں، خان صاحب نے تو کوئی پریشانی کا اظہار نہیں کیا، نہ انہوں نے کسی ٹینشن کا اظہار کیا، لیکن جو لوگ ہیں وہ سمجھ اور وہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب کے ساتھ جب میری گفتگو ہو رہی تھی تو خان صاحب نے اس بات کو مانا، اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور وہ محفوظ ہیں جیل میں، اڈیالہ جیل میں، وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کر رہے ہیں، اور ان کا تحفظ اس وقت بہت ضروری ہے، یہ اس لیے کہ وہ ایک سابق جج ہیں۔
تیسری بات آ جاتی ہے جی جسٹس بابر ستار صاحب کی۔ جسٹس بابر ستار صاحب بڑے ایک نامور وکیل تھے اور پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بن گئے۔ اب بابر ستار صاحب کی ایک کوالٹی ہے کہ وہ جو ان کو سمجھ آتی ہے نا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے قانون کے مطابق، تو وہ پھر اس سے ان کو ہلانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آج بھی جب کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو ایک جگہ پر انہوں نے ریمارکس دیے کہ بھئی آپ عمران خان صاحب کو جب آپ کہہ رہے ہیں گرفتار کرنا ہے، ضمانت ہوئی ہے، نیب کیسز میں اس کو دوبارہ بحال کرانا ہے، تو جب ایک شخص حراست میں ہے، آلریڈی سائفر کیس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ حراست میں ہیں، تو آپ نیب وہاں جا کے اس پہ کیوں نہیں تفتیش کر لیتی؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہر کیس میں الگ کرے؟ بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو کیس سے الگ کر لیا، لیکن امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ جب آپ کسی کو پکڑتے ہیں، کسی کو حراست میں لیتے ہیں، تو آپ قتل کے 1 2 4 5 10 مقدمات ہیں جو اس گرفتاری سے پہلے ہیں، تو اس پر آپ کمپلیٹ کریں آپ اپنا وہ تفتیش اور پھر آگے چلنے دیں۔ لیکن یہاں پر تو ظاہر ہے سیاسی معاملات ہوتے ہیں تو کوشش کی جاتی ہے کہ ہر بار الگ گرفتاری کی جائے۔ آخری ٹاپک ہے جی، بڑا پہلے تو میں آپ کو یہ خبر پڑھ کے سناتا ہوں جو گیلپ سروے کے حوالے سے ہے، اس کے بعد پھر اس پہ مختصر سی گفتگو بھی کریں گے۔ 50% پاکستانیوں نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی کو ملکی مستقبل کے لیے بہتر قرار دیا ہے۔ عوامی آرا جاننے کے لیے حوالے سے معروف ادارے گیلپ پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا ہے۔ گیلپ پاکستان کے سروے کے مطابق 30% پاکستانیوں نے ملکی معاشی بحران کو اس سے نکالنے کے لیے نواز شریف سے امید ظاہر کی ہے، جبکہ 22% نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان پر اعتماد کیا ہے۔ 30% نے مایوسی کے ساتھ کہا ہے کہ معاشی بحران کا کوئی حل نہیں ہے۔ 4% عوام نے معاشی بحران سے نکالنے کے لیے بلاول بھٹو پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ یہ تو پہلی بڑا کم ہے جی، ابھی تک یہ جو گیلپ صاحب ہے نا، لگتا ہے ان کی بلاول صاحب سے بنی نہیں ہے۔ سروے کے مطابق نواز شریف کے مینار پاکستان تقریر 34% پاکستانیوں نے سنی، 80% نے تقاریر کی تعریف کی، جبکہ 50% پاکستانیوں نے نواز شریف کی وطن واپسی کو ملکی مستقبل کے لیے بہتر قرار دیا۔ اس کے علاوہ سروے میں 51% عوام نے نواز شریف صاحب کی واپسی کو نون لیگ کے لیے آئندہ عام انتخابات میں مددگار ثابت ہونے کا کہا۔ 70% عوام کے ماننا ہے کہ نواز شریف کا مفاہمتی پالیسی اپنانی چاہیے۔ گیلپ سروے نے ملکی ترقی کے لیے نواز شریف کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی نسبت تمام سیاسی رہنماؤں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ پھر سروے میں 38% پاکستانیوں نے نواز شریف کی وطن واپسی کو ڈیل کا نتیجہ قرار دیا، البتہ 27% نے اس رائے کو رد کر دیا ہے۔ دلچسپ بات جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو گیلپ صاحب ہیں نا، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ جو ہے نا وہ ایک ادارہ ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ زیادہ اپنے آپ کو مخالفت پہ نہیں لے کے جاتے، جہاں پر یہ چل رہی ہوتی ہے کہ جی جو ہوا کے رخ کے ساتھ ساتھ یہ اپنا رخ بدلتے ہیں۔ آج اگر عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکلوا دیا جائے اور نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈال دیا جائے تو وہ ان کا گیلپ سروے ہوگا کہ جناب عمران خان زیادہ پاپولر ہے، نواز شریف کی پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے۔ اور اس طرح کے گیلپ سرویز جو ہے نا یہ ہمیشہ اکثر اس طرح کے آتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال میرے یا آپ کے ماننے سے کیا ہوتا ہے، لوگ ان کو اتھینٹک سمجھتے ہیں، یا شاید ہو سکتا ہے کہ لوگ بھی ہماری طرح بعد میں ہنستے ہوں کہ یار یہ گیلپ پائن نے جو ہے نا بڑا عجیب سے سروے کر دیا ہے۔ اگر یہ سلو ہوگا تو سمجھ آتی ہے۔ ابھی خان صاحب وہ نواز شریف صاحب آئے ہیں، ایک جلسے سے خطاب کیا ہے، کوئی پبلک میٹنگ نہیں کی اور گیلپ نے اپنا رخ بدل لیا۔ اس سے پہلے یہی گیلپ صاحب کہتے تھے کہ جناب عمران خان کی پاپولیرٹی کو پکڑا ہی نہیں جا سکتا۔ تو شراب آج کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔